الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاء اللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 1546 سے اذا وقف علی ان یصرف علی میت او اموات صرف فی مصالحهم الاخرویہ من الصدقات عنہم وفعل الخیرات لہم۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک مسئلہ جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ میت کے اوپر جو لوگ وقف کرتے ہیں تو کیا یہ وقف درست ہے یا وقف درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ موقوف علیہم زندہ نہیں ہے۔ موقوف علیہم کیا ہے؟ میت ہے، تو میت کو کیا فائدہ مل سکتا ہے، میت اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا آخر؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میت کے لیے وقف کیا تو اس میں جس میں میت کا آخرت کا فائدہ ہو اس کے لیے کیا ہے ان چیزوں کو استعمال کریں گے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ دنیا کا فائدہ تو اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن آخرت کے فائدے ہمارے ہاں یہ بات ثابت ہے کہ میت کی طرف سے اگر نیک کام کیے جائیں تو اس کا آخرت میں کیا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب میت کو آخرت کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس بنیاد پہ میت کے لیے وقف کرنا یہ کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا شرعی طور پہ، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بس پھر آپ کریں گے کیا کہ اس سے جو بھی آمدن ہوگی اس سے وہ نیک کام انجام بجا لیں گے، اور ان کا جو ثواب ہے وہ پھر میت کے لیے کیا ہے قرار دیں گے۔ اذا وقف علی، یعنی کوئی بندہ ایک چیز وقف کرتا ہے اور وقف یوں کرتا ہے کہ ان یصرف علی میت، کہ جی اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا، جو منفعت ہوگی اس سے آپ علی میت، میت کے اوپر صرف کریں گے یا مواد کے اوپر صرف کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف فی مصالحهم الاخرویہ، کہ یہ جو وقف کے منافع ہیں ان کو خرچ کیا جائے گا جو میت کی آخرت کی کیا ہوتی ہیں مصالح اور فوائد ہوتے ہیں۔ اور وہ کون سی آخرت کے ان کے فوائد ہو سکتے ہیں، وہ کون سے ایسے اخراجات ہیں کہ جس میں ان کو آخرت میں کیا فائدہ پہنچتا ہو، وہ اب بیان کر رہے ہیں من کے ذریعے سے۔ جیسے من الصدقات عنہم، ان کی طرف سے صدقہ دینا، میت کی طرف سے کیا صدقہ دینا، یعنی اس کا ثواب میت کے لیے قرار دینا۔ وفعل الخیرات لہم، اور نیکی کام انجام دینا، لہم ان کے لیے، یعنی ان کا ثواب بھی ان کے لیے قرار دینا۔ وَإِذَا احْتَمَلَ اشْتِغَالُ ذِمَّتِهِمْ بِدُيُونِ الْعُرْفِيَّةِ وَالشَّرْفِيَّةِ صُرِفَ أَيْضًا فِي إِفْرَاغِ ذِمَّتِهِمْ، اور اگر یہ احتمال ہو کہ جی جو اموات ہیں ان کا جو ذمہ ہے وہ مشغول ہے قرض کے اوپر، یعنی انہوں نے کیا ہے قرضے واپس کرنے ہیں، چاہے وہ قرضے ایسے ہوں کہ جو عرفی اور معاشرتی قرضے ہیں کہ معاشرے میں انہوں نے کسی کے پیسے دینے کا احتمال ہے، تو آپ پھر میت کی طرف سے کیا ہے وہ قرضہ ادا کریں گے، یا جو ہے وہ شرعی قرضے ہوں، شرعی قرضے یعنی یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں زکوٰۃ نہ دی ہو، خمس نہ دیا ہو، تو صرف ایضاً فی فراغ ذمتہم، تو اب یہ جو وقف والی منافع ہیں ان کو صرف کیا جائے گا میت کے ذمہ کو کیا ہے فارغ کرنے کے لیے، تاکہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جائے۔ فی ذمتہم اموات، اموات کے ذمہ کو بری کرنے کے لیے، ہم کی ذمہ ادھر ہی جائے گی اموات کی طرف۔ ہاں، یعنی اس نے کہا ہے کہ میت، یہ پھر دیکھیں گے کہ وقف عام ہے یا وقف خاص ہے۔ اگر اس نے کہا کہ فقط یہ میرے خاندان کے اموات کے لیے ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی کے لیے ہو جائے گا، یا اس نے کہا یہ شہداء کے لیے ہے، شہداء کے لیے ہو جائے گا، تو یہ تو اس کے وقف کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو ابھی عبارت ہے کہ اللہ یصرف علی میت اموات، یہ مطلق ہے، یعنی کوئی بھی میت ہو اس کے لیے کیا خرچ کریں، تو مراد وہی اس کی مسلمان اور مومن ہی ہوگی، تو یہ انصراف اس کا دیکھیں گے کہ میت اس کی کون سا مراد ہے۔ تو اگر ایک شیعہ مومن ہے تو اس کی یقیناً مراد شیعہ مومن کی میت ہوگی یہاں پہ مراد۔ اچھا، اذا وقف علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمہ علیہم السلام، ٹھیک ہے۔ ایک اوپر 1545 نمبر مسئلہ تھا کہ جس میں اذا وقف علی الحسین علیہ السلام کی عبارت تھی، تو وہاں پہ سید سیستانی نے یہ تفسیر بیان کی تھی کہ امام حسین کے لیے وقف کرنے کا جو مراد ہوتی ہے لوگوں کی، وہ امام کی جو عزاداری ہے اس کو قائم کرنے کے لیے وقف کرنا، یعنی یہ وقف جہت میں جاتی ہے بحث، کہ عزاداری کیونکہ ایک کام ہے نا، تو جو اس کام کو کیا کہتے ہیں جہت، تو وہ جہت کے لیے وقف وہاں پہ بنتی تھی۔ ابھی جو مسئلہ ہے کہ اس میں جہت وغیرہ کی بات نہیں کی، بس کہا کہ یہ میں نبی کے لیے وقف کر رہا ہوں،
یہ میں جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے لیے وقف کر رہا ہوں، مولا عباس کے لیے وقف کر رہا ہوں، والائمہ علیہ السلام۔ صرفا فی احیاء ذکرہم، تو اب یہاں پہ وہ جو آمدن ہوگی ان کو کہاں پہ خرچ کریں گے؟ فی احیاء ذکرہم، کہ آپ نبی اور ائمہ علیہ السلام کا جو ذکر اور یاد ہے اس کو آپ زندہ کریں گے، وَإِعْلَاءِ شَأْنِهِمْ، اور ان کی جو شان ہے اس کو کیا کریں گے؟ بلند کریں گے۔ یعنی نتیجہ وہی نکلے گا جو اوپر امام حسین کے لیے تھا تو عزاداری تھی، یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب نبی کے لیے ہے اور باقی ائمہ کے لیے ہے تو یہاں پر بھی ایسے پروگرام اور ایسی چیزیں کہ جس سے ان کا ذکر کیا ہے؟ تازہ ہو جائے۔ کا اقامت المجالس، جیسے کہ اس میں سے مجالس کو قائم کرنا ہے، لذکر فضائلہم و مناقبہم و وفیاتہم و بیان ظلاماتہم، کہ مجالس کا عنوان کیا ہونا چاہیے کہ جس میں ان کے فضائل ذکر ہوں، ان کے مناقب اور فضیلت یعنی وہی ان کے کمالات، وفیاتہم ان کی جو ہے وہ وفات کا ذکر ہو، اور وہ بیان ظلاماتہم اور ان کے جو اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں ان کا کیا بیان ہو۔ ونحو ذالک، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں بیان ہوں کہ مما یوجب التبصر بمقامہم الرفیع، کہ جو اس بات کا سبب بنے گی کہ تبصر اور بصیرت حاصل ہوگی ان کے جو بلند مقام ہیں، یعنی ان کے بلند مقام کے متعلق جو بصیرت اور آگاہی جس چیز کے بیان کرنے کے ذریعے سے ہوگی ان چیزوں کو آپ کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ اور یہاں پر وہ پہلے والی آفت اور لگے گی کہ والاحوۃ الاولیٰ اہداء ثواب ذالک الیہم ان علیہم السلام، کہ یہ جتنے بھی کام آپ کریں گے ان کے ثواب میں پھر یہ نیت کریں گے کہ یہ ثواب جو ہے وہ ہم ہدیہ کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ ولا فرق بین امام العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف و آباء الطاہرین، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ امام زمانہ کے لیے وقف کریں کیونکہ امام تو اسی دنیا میں موجود ہیں، یا ان کے آباء طاہرین کے جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں ان کے لیے وقف کریں، تو دونوں میں ایک ہی سسٹم رہے گا کہ اگر امام زمانہ کے لیے وقف کیا ہے تو پھر ایسی مجالس کے جس میں امام کے فضائل اور مناقب اور ظہور کی باتیں ہوں وہ ہوگا۔ اذا وقف علی اولادہ، جی، اذا وقف علی اولادہ، ایک بندے نے جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے وقف کیا تو فظاہر، تو اس عبارت سے کیا لگتا ہے کہ اولاد سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا عموم ہے۔ عموم کا کیا مطلب کہ جتنی بھی اس کے نیچے اولاد چلے گی قیامت تک، یعنی اولاد ہی بھی اس میں شامل ہے، اس کی اولاد کی اولاد، و اولادہم اور اس کی اولاد کی بھی اولاد، و انصفلو نیچے جتنے کہ آپ چلے جائیں۔ تو یہ ظاہری عبارت ہے۔ کوئی بندہ بھی کہتا ہے کہ یہ چیز میری اولاد کے لیے وقف ہے تو اس کی اولاد سے مراد کیا ہوگی؟ اس کی نسل کیا مراد ہوگی؟ یہ ظاہر کہا ہے، فظاہر، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاشرے میں اگر لفظ اولاد فقط اپنے بیٹوں کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ فقط اس کے بیٹوں کے لیے ہوگا، تو یہ ہر معاشرے کے اعتبار سے۔ اذا قال، اگر اس کی تعبیر یوں تھی کہ ھذا وقف علی اولادی، کہ یہ جو باغ ہے وہ میری اولاد کے اوپر وقف ہے، فاذا انقرض، اور اگر میری اولاد ختم ہو جائے گی، یعنی فاذا انقرض اولادی و اولاد اولادی، اگر میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد ختم ہو جائے تو فہو علی الفقراء، تو پھر یہ کس کے اوپر ہوگا؟ فقراء کے اوپر وقف ہوگا۔ اچھا، تو اب اس تعبیر کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ کان وقفاً علی اولادہ الصلبیین وغیرہم علی التشریک، تو یہ وقف ہوگا اس کی اولاد کے اوپر، کون سی اولاد؟ جو اس کے صلب سے ہے، یعنی اس کے بیٹوں کی طرف سے ہے، وغیرہم اور جو صلب سے ہٹ کے ہے، یعنی اس کی جو بیٹیوں کی آگے اولاد ہے، یہ سب کے لیے وقف ہو جائے گا۔ اور یہ کیا ہوگا جی؟ علی التشریک ہوگا، اس میں سارے کیا ہوں گے؟ برابر کے شریک ہوں گے، کوئی ترتیب نہیں ہوگی، یعنی جو بھی پیسہ وغیرہ جو بھی آمدن ہوگی سب کو کیا کریں گے؟ برابر تقسیم کریں گے۔ وَقَضَى اذا قال هذا وقف على اولادی فاذا انقرضوا وانقرض اولاد اولادی فهو علی الفقراء، اور بالکل یہی حکم ہوگا کہ اگر اس کی عبارت یوں تھی کہ یہ میری اولاد کے اوپر وقف ہے، جب وہ گزر جائیں اور میری اولاد کی اولاد گزر جائے تو یہ کس کے اوپر وقف ہو جائے گا؟ فقراء کے اوپر کیا وقف ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہی اس کا مطلب ہوگا۔
اذا قال هذه الدار وقف على اولادی، ایک بندے نے یوں کہا کہ یہ جو گھر ہے یہ میری اولاد کے اوپر وقف ہے، تو جاز لهم الانتفاع منها بغیر سکن فیہا، تو اولاد کے لیے جائز ہے کہ وہ اس گھر سے فائدہ اٹھائیں۔ کون سا فائدہ؟ بغیر سکن فیہا، اس میں رہائش رکھنے کے علاوہ کا فائدہ۔ اب رہائش رکھنے کے علاوہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ان یؤجروها، کہ وہ اس گھر کو آگے اجارے پہ دے دیں، کرائے پہ دے دیں۔ وَيُقَسِّمُ بَيْنَهُمْ مَا يَحْصِلُونَ مِنَ الْأُجْرَةِ، اور اپنے درمیان تقسیم کر لیں ما، اس چیز کو کہ جو اجرت اور کرائے میں سے انہیں حاصل ہوگی۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے، یہ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہے کہ اگر اس نے یوں فقط عبارت ایک بولی تھی کہ یہ گھر جو ہے وہ میری اولاد کے اوپر وقف ہے، لیکن وَإِنْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي لِيَسْكُنُوا فِيهَا، اگر اس کی عبارت یوں تھی کہ یہ گھر میری اولاد کے اوپر وقف ہے تاکہ وہ اس میں کیا رہیں، خود رہیں، رہائش اختیار کریں، تو اس صورت میں کیا ہے، لم یجوز لہم، پھر ان کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ان یؤجروها ویقتسموا الاجرۃ، کہ وہ اس گھر کو آگے اجرت پہ دے دیں یعنی کرائے پہ دے دیں، اور پھر جو کرایہ ملے اسے اپنے آپس میں تقسیم کر لیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بل لکل منہم حق الانتفاع منہا بالسکن فقط، بلکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اس گھر میں کیا ہے، انتفاع کا حق ہوگا، منہا یعنی حق الانتفاع منہا من الدار، یعنی ان میں سے ہر ایک کے لیے اس گھر سے انتفاع کا حق ہوگا۔ کون سا انتفاع؟ الانتفاع بالسکن، کون سا فائدہ اٹھانا؟ جو رہائش والا فائدہ ہے، فقط رہائش والا فائدہ کیا ہے وہ اس گھر سے اٹھا سکیں گے، اس کے علاوہ کیا کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا۔ فمن لم یرد السکن، اگر اولاد میں سے کچھ ایسی ہے کہ جو اس گھر میں رہائش رکھنی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اچھا گھر موجود ہے، اس وقف والے گھر میں کیا رہنا، تو اگر کہتے ہیں کہ وہ رہائش نہیں رکھنا چاہتے تو فلا شیء لہ، پھر ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ وَإِنْ أَرَادَهُ الْجَمِيعُ، اور وَإِنْ أَرَادَهُ إِنْ أَرَادَهُ السُّكْنَ، أَرَادَ السُّكْنَ، اور اگر رہائش چاہتے ہوں، الجمیع تمام کے تمام کیا ہے، چاہتے ہوں کہ ہم اس گھر میں رہیں۔ فَإِنِ اتَّسَعَتْ لِذَلِكَ، اگر تو گھر وسیع ہے لِذَلِكَ، اس کام کے لیے کہ تمام ایک ہی ٹائم پہ اس کے اندر رہائش رکھیں، پھر تو واضح ہے کہ سکن جمیعاً تمام کے تمام کیا اس میں رہائش اختیار کر لیں گے۔ وَإِن تَشَاحُوا فِي تَعْيِينِ الْمَسْكَنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، اور اگر وہ جھگڑا کریں کہ میرے رہنے کی جگہ کون سی ہوگی اس گھر میں، یہ والا کمرہ ہوگا یا وہ والا ہوگا، فَإِن تَشَاحُوا فِي تَعْيِينِ الْمَسْكَنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، یعنی ہر ایک کے لیے مسکن کیا ہوگی، اس کی تعین میں وہ کیا کریں، تشاحُوا آپس میں اختلاف کریں، تو فالمرجع نظر المتولی، تو یہاں پہ کس کی آخری بات مانی جائے گی، مرجع کیا ہوگی، وہ متولی کی جو نگاہ ہوگی، یعنی جو متولی اس واقف نے بنایا تھا وہ جیسے فیصلہ کرے گا تو اسی کے مطابق کیا سب کو چلنا پڑے گا۔ وہ معدم ہی، اور اگر کیا ہے جی متولی موجود نہیں ہے، او توقف ہی لفقدان المرجع فالمرجع القرى، یا جو ہے وہ متولی کی جو نظر ہے وہ موقوف ہے، ٹھیک ہے، یعنی متولی کوئی نظر نہیں دے رہا، وہ یہ نہیں بتا رہا کہ کون کس جگہ پہ کیا رہائش اختیار کرے، تو فالمرجع القرى، تو اس صورت میں جو مرجع ہوگا وہ کیا ہوگا جی، قرى ہو جائے گا۔ متولی نہیں ہے یا متولی کوئی نظر میں کیا توقف کرتا ہے، وہ اپنی نگاہ نہیں بتاتا کہ کون اس میں رہے، تو پھر کیا قرى ڈالیں گے، جس کے نام پہ قرى نکلے گا وہ اسی جگہ پہ کیا رہے گا، اور باقی اس جگہ پہ کیا نہیں رہ سکیں گے۔ وَإِنِ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ عَنِ السُّكْنَ حِينَئِذٍ، اور اگر اس صورت میں بعض لوگ انکار کرتے ہیں اس میں رہائش اختیار کرنے کا، تو جاز للباقین الاستقلال فیہا، تو جو باقی ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ الاستقلال فیہا، وہ اس گھر کے اندر کیا ہے، مستقل طور پہ رہیں، ٹھیک ہے، دو بندے نہیں رہ رہے تو وہ جائیں، باقی کیا ہے سارے اس میں الگ رہیں گے۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ لِصَاحِبِهِمْ، اور یہ جو باقی لوگ رہ رہے ہیں ان کے ذمے پہ کوئی چیز نہیں ہوگی، لصاحبہم اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی چیز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں کچھ کرایہ دے دیں یا کچھ پیسہ دے دیں، کچھ بھی ان کے ذمہ نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ تَتَّسِعْ لِسُكْنِ الْجَمِيعِ، اور اگر گھر کی صورت حال یہ ہو کہ وہ تمام اس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، تھوڑے لوگ رہ سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ تقسیم کریں گے، یعنی اقتسموها بینہم، وہ اپنے درمیان اس گھر کو تقسیم کریں گے۔ کیسے تقسیم کریں گے؟ گھر کو تقسیم نہیں کریں گے، اپنی رہائش کو تقسیم کریں گے۔ یومن فیومن، دن کے اعتبار سے تقسیم کر لیں کہ ایک دن آپ رہیں گے ایک دن ہم رہیں گے،
شہرن فشہرن تقسیم کرنے، ایک مہینہ آپ ایک مہینہ ہم، یا سال بئی سال کیا تقسیم کرنے۔ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، اور اگر وہ تقسیم کرنے میں اختلاف کریں، وَتَشَاهُوا، اور آپس میں جھگڑا کریں، تو فَالْحُكْمُ كَمَا سَبَقَ، تو اس کا حکم وہی ہے کہ جو پہلے بیان ہوا ہے کہ متولی فیصلہ کرے گا، متولی نہیں ہے تو پھر کیا قرآن ان کے اندر ڈالیں گے۔ وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ تَرْكُ السُّكْنَى وَالْمُطَالَبَةَ بِالْأُجْرَةِ، کیا بعض لوگوں کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم رہائش نہیں رکھتے اور باقی لوگوں کو ہم رہائش دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے جی ہمیں کرایہ دے دیں اس کا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وقف میں کرائے والی بات نہیں تھی، وقف کے اندر بات کیا تھی کہ لِيَسْكُنُوهَا فِيهَا، لِيَسْكُنُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس کے اندر خود رہیں، یہ والی بات تھی۔ تو اس صورت میں پھر بعض بندوں کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ کہیں کہ جی ہم رہائش کو ترک کر رہے ہیں اور اجرت کا ہم کیا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں۔ یعنی لَيْسَ لِبَعْضِهِمْ تَرْكُ السُّكْنَى وَالْمُطَالَبَةَ بِالْأُجْرَةِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ حِصَّتِهِ، کہ اس صورت میں پھر وہ کیا کریں، اپنی اجرت کا مطالبہ کریں، بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ حِصَّتِهِ، اپنے حصہ کی کیا ہے اجرت جو بنتی ہے اس کا وہ مطالبہ کریں، یہ ان کے لیے آپشن کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یعنی یہ کس صورت میں ہے کہ جب اس نے شرط لگائی ہو کہ یہ میں گھر دے رہا ہوں تاکہ وہ اس کے اندر کیا کریں، رہائش اختیار کریں، تو یہ پھر مشکل بن جائے گی کہ فقط رہائش اختیار کرنی ہے تو کرو، نہیں تو پھر کچھ اور آپشن نہیں ہے اس سے فائدہ حاصل اٹھانے کا۔ اذا قال هذا وقف على الذكور من اولادی او ذکور اولادی او على ذکور اولادی نصرا بعد نصر او طبقۃ بعد طبقۃ۔ اچھا، اگر عبارت واقف کی یوں تھی کہ اس نے یوں عبارت کہی تھی یا لکھی تھی کہ یہ میری اولاد میں سے جو لڑکے ہوں گے ان کے لیے وقف ہے، اور اسی طریقے سے میری اولاد میں جو بھی لڑکے آتے جائیں گے نسل بعد نسل، اور ایک طبقے کے بعد دوسرا طبقہ، تو یہ ان کے لیے کیا یہ وقف ہوگا، تو اختص بالذکور من الذکور، تو یہ جو ہے وہ وقف خاص ہو جائے گا ذکور میں سے ذکور کے ساتھ، ذکور میں سے ذکور کے ساتھ، یعنی ذکور کی اولاد میں سے جو ذکور ہوں گے ان کے ساتھ خاص ہوگا۔ یعنی اس نے یوں کہا نا کہ ھذا وقف علی الذکور من اولادی او ذکور اولادی، یا میری جو نسل کے ذکور ہوں گے ان کے ساتھ خاص ہوگا، تو جو اس کے بیٹوں کے بیٹے ہوں گے ان کے ساتھ یہ خاص ہوگا، ولا یشمل الذکور من الاناث، اور جو بیٹیوں کے بیٹے ہوں گے ان کے ساتھ کیا یہ خاص نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا میری اولاد میں سے جو لڑکے ہوں گے، تو اب اس کی اولاد میں سے جو لڑکیاں ہوئیں تو لڑکیوں کے آگے بیٹے ہیں، تو وہ شروع سے کیا سسٹم ان کا کٹ جائے گا، کیونکہ وہ شروع سے لڑکیاں ہوں گی تو ان کو وقف ملے ہی نہیں ہے، تو ان کی اولاد کو بھی کیا آگے نہیں ملے گا۔ اچھا، ایک اور عبارت کہ اگر عبارت یوں ہو کہ ھذا وقف علی اخوتی نصرا بعد نصر، کہ یہ جی میرے بھائیوں کے لیے ہے نصرا بعد نصر، میرے بھائی کی نسل کے بعد نسل، یعنی میرے بھائی نسل کے بعد نسل، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ العموم لاولادہم الذکور والاناث، کہ وہ ایک تو اپنے بھائیوں کو دینا چاہتا ہے اور بھائیوں کے بعد لاولادہم ان کی تمام اولاد کو کیا دینا چاہتا ہے، چاہے وہ اولاد کیا ہوں، مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ اذا قال، اگر عبارت یوں ہو کہ ھذا وقف علی اولادی ثم اولاد اولادی، کہ یہ میری اولاد پہ وقف ہے پھر میری اولاد کی اولاد پہ، تو کان ترتیب بین اولاد سلبیین و اولادہم، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گی، ترتیب ہو جائے گی۔ ترتیب کس کے درمیان ہوگی؟ اس کی سلبی اولاد کے درمیان، سلبی یعنی سلبی اولاد کے درمیان، اور سلبی اولاد کی جو اولاد ہوگی اس کے درمیان کیا ہوگی، ترتیب ہوگی۔ ولا یکون بین اولاد اولادہ و اولادہم ترتیب، اور اس کے جو اولاد کی اولاد ہے یا اس اولاد کی جو آگے اولاد ہے ان کے آپس میں کیا کوئی ترتیب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی فرض کریں کہ اس کے اپنے 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹوں میں کوئی ترتیب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ترتیب کیسے چلے گی کہ 4 بیٹوں کے بعد جو اولاد آئے گی تو پھر اس کی اولاد کو تب تک نہیں ملے گا جب اس کے 4 بیٹے فوت کیا نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، پھر ان کی ترتیب بنے گی کہ اگر اوپر والے میں موجود ہیں اولاد تو پھر اولاد کی باری کیا نہیں آئے گی، لیکن جو اپنی خود اولاد ہے اس کی یا اولاد کی اولاد ہے جن کی باری آ چکی ہے ان میں ترتیب نہیں ہے، ان میں کیا ہوگی، تشریک ہوگی، سب کے سب کیا ہوں گے، وَلِلْحُكْمُ بَيْنَهُمْ عَلَى نَحْوِ تشریک، خود اولاد کے درمیان حکم تشریک کا چلے گا، لیکن اولاد کی اولاد میں کیا ہے وہ ترتیب چلے گی، اور یہاں پہ ترتیب سلبی کے اعتبار سے چلے گی، یعنی بیٹیوں کی اولاد کیا اس میں شامل نہیں ہوگی۔
اذا وقف علی زید والفقراء، یہ تعبیر آئی کہ یہ چیز زید کے لیے اور فقراء کے لیے وقف ہے، تو فظاہر تنصیف، تو ظاہر یہ ہے کہ وہ آدھا آدھا کرنا چاہتے ہیں کہ آدھی آمدن زید کو دے دیں اور آدھی کیا فقراء کو دے دیں۔ وقضا، اور بالکل یہی صورت حال ہوگی کہ آدھی آدھی اس کی مراد ہے اگر وہ یوں کہتا ہے کہ ھذا وقف علی زید و اولاد عمر، کہ یہ زید کے اوپر وقف ہے اور عمر کی اولاد کے اوپر، تو یہاں پہ بھی آدھا آدھا ہو جائے گا۔ یا یوں کہے کہ ھذا وقف علی اولاد زید و اولاد عمر، یا تیسری تعبیر کیا ہے کہ ھذا وقف علی العلماء والفقراء، کہ یہ وقف ہے علماء کے اوپر اور فقراء کے اوپر، تو یہاں پر بھی مراد کیا ہے جی؟ آدھا آدھی ہوگا۔ اذا وقف علی الزوار، ایک عنوان اس نے بنایا زوار کا کہ یہ چیز کیا ہے؟ زوار کے لیے وقف ہے۔ اب زوار سے کیا مراد ہوتے ہیں؟ یعنی اب نجف میں فرض کریں کہ موقب لگایا اور موقب انہوں نے کہا کہ یہ زوار کے لیے وقف ہے، کہ زوار آ کے یہاں پہ کیا رہائش رکھیں گے، سوئیں گے۔ اب زوار سے ہم مثلا گھر سے چلے جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، تو کیا ہمیں بھی زوار کہلایا جائے گا تاکہ ہم بھی اس موقع پہ جائیں اور وہاں پہ کھانا شانا اور جو سسٹم ہے وہ حاصل کریں؟ تو صحیح ثانی فرماتے ہیں نہیں، ظاہر اس سے کیا ہوتا ہے کہ زوار جو اس علاقے کے نہیں ہیں، دوسرے علاقے سے آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا یہ انہوں نے موقع بنایا ہے۔ فظاہر، و پس ظاہر کیا ہے کہ الاختصاص بغیر اہل المشہد ممن یاتی من الخارج للزیارت، تو ظاہر کیا ہے کہ یہ اختصاص ہے ان کے ساتھ کہ جو اس مشہد اور اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں، مشہد ان حرم، اس حرم کے جو رہنے والے نہیں ہیں، اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ خاص ہے۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ممن یاتی من الخارج للزیارت، کہ جو باہر سے کیا آتے ہیں؟ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وفی کونہ کذالک، اور وفی کونہ کذالک اذا قال ھذا وقف علی من یزور المشہد اشکال، لیکن اگر اس کی تعبیر یوں ہو، ٹھیک ہے، وفی کونہ کذالک، یعنی وقف جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو جائے گی، خاص ہوگی ان زائرین کے لیے جو باہر سے آئیں گے۔ کون سا جملہ؟ یہ والا جملہ۔ اگر وہ یوں کہے کہ ھذا وقف علی من یزور المشہد، کہ یہ ہر اس بندے کے لیے وقف ہے کہ جو اس حرم کی زیارت کریں، یوں تعبیر اس نے بنائی، تو کہتے ہیں پھر اس سے آیا اس کی یہ مراد ہے کہ جو خود نجف والے زیارت کریں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، یا فقط باہر والے اس میں شامل ہیں؟ کیا اس کی مراد ہے؟ کہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا؟ اشکال ہو گیا۔ اشکال ہو گیا تو اس میں احتیاط کی رعایت کو کیا ترک نہ کیا جائے۔ احتیاط کیا بنتی ہے کہ خود جو نجف والے ہیں، خود جو ولایہ والے ہیں، وہ اس سے استفادہ نہ کریں، جو باہر سے زیارت کرنے والے آ رہے ہیں وہ فقط اس سے کیا کریں؟ استفادہ کریں۔ اچھا جی، لو وقف علی المشتغلین فی النجف مثلا من اہل بلد آخر کا لبنان، اس نے وقف کیا کہ یہ میں وقف کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو مثال کے طور پہ نجف میں کام کر رہے ہیں، مشتغلین فی نجف میں کام کر رہے ہیں، لیکن من اہل بلد آخر، لیکن دوسرے شہر کے ہیں، جیسے لبنان۔ یعنی اس نے کہا کہ لبنانی جو بھی نجف میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے میں نے یہ بلڈنگ وقف کی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے اگر رہائش رکھنا چاہیں تو وہ رہائش رکھ سکتے ہیں۔ تو لم یختص، تو یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو وقف ہے، یہ خاص نہیں ہو جائے گا بمن ہاجر، اس بندے کے ساتھ کہ من ذالک البلد للنجف للاشتغال، کہ جس نے یہ ہجرت کی ہے من ذالک البلد یعنی لبنان سے ہجرت کی ہو نجف کے لیے، للاشتغال کام کرنے کے لیے، یعنی جس نے ہجرت کی ہو اس کے لیے فقط خاص نہیں ہے، بل یعم اولاد المہاجرین، بلکہ یہ ہجرت کرنے والوں کی جو اولاد ہے جو ابھی نجف میں پیدا ہوئی ہے ان کو بھی یہ چیز کیا شامل ہو جائے گی۔ یعنی وہ کہیں کہ چلیں ہم تو آ گئے ہیں لبنان کو چھوڑ کے یہاں پہ، اب یہاں پہ بیوی بھی تھی، بچے بہت سارے پیدا ہوئے، تو بچے تو چھوڑ کے نہیں ہیں، بچے تو یہاں کی رہائشی ہیں، تو ہیں یہاں کے نجف کے جو ہیں وہ رہائشی ہیں، نجف کی ان کی ولادت ہے، کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ شامل نہیں ہیں۔ کہتے نہیں، وہ بھی شامل ہیں اس میں، یعنی وہ بھی لبنانی کہلائیں گے اور وہ بھی کیا اس بلڈنگ میں کیا رہ سکتے ہیں۔ یعنی بل یعم اولاد المہاجرین ممن ولدوا فی النجف، بلکہ یہ شامل ہوگا مہاجرین کی اولاد کو بھی، ٹھیک ہے، کہ ممن ولدوا فی النجف، کہ جو نجف میں پیدا ہوئے، وصاروا مشتغلین فیہ، اور پھر نجف میں کیا کام کاج کرنے لگ گئے، ادھر ہی پڑھنے وغیرہ لگ گئے۔ وَهَلْ يُعَمُّ الْمُشْتَغِلَ الَّذِي جَعَلَهُ وَطَنًا لَهُ مُعْرِضًا عَنْ بَلَدِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا،
کیا یہ وقف اس کو بھی شامل ہوگی کہ المشتغل، کہ جو نجف میں کام کر رہا ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ الذی جعلہ وطنا لہ، کہ جس نے نجف کو اپنا کیا وطن قرار دیا ہے۔ وطن قرار دینے کا مطلب کیا ہے کہ معرضاً عن بلد الاول، اس کا جو پہلے والا بلد تھا، پہلا جو وطن تھا لبنان، اس کو اس نے کیا کیا، معرض چھوڑ دیا بالکل۔ اس نے کیا کہ بس اب میں نے وہاں پہ کیا کبھی نہیں جانا۔ لا، یا اس کو یہ شامل نہیں ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ بس یہ فقط انہی لبنانیوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ابھی لبنان کو ترک نہیں کیا، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جنہوں نے ترک کر دیا اور پکا پکا یہاں پہ رہنے لگ گئے، نیشنلٹی لے رہی ہے اور پوری زندگی اب یہاں پہ رہنا ہے، یہی وطن بنا لیا، ان کو یہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ سیستانی کیا فرماتے ہیں کہ الاصح الشمول، اصح یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس نجف کو اپنا وطن بنا چکے ہیں، باہر سے مہاجر ہیں، ان کو بھی کیا ہے یہ وقف شامل ہونی چاہیے۔ کب؟ مع صدق نسبت ہی الی عرفن، کہ جب اس بندے کی نسبت المشتغل الی البلد، کہ جب وہ کام کرنے والی کی نسبت جو ہے وہ الیہ لبنان کی طرف کیا ہے عرفن صدق کرتی ہو، یعنی اسے کہا جاتا ہو کہ ہوا لبنانی، کہ یہ جی لبنانی ہے۔ جب اسے لبنانی کہا جا رہا ہے اور وہ لبنان کا ہی کہلاتا ہے، چاہے وہ لبنان کو چھوڑ چکا ہے، تو یہی عنوان کافی ہے کہ اب یہ جو وقف ہوا تھا لبنانیوں کے لیے، وہ اس کو بھی کیا ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔